آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم مصلحین اور مسلمان ہندوستان کے سماجی و ثقافتی پہلو۔ انگلش میں اگر ہم اس کو ساتھ دیکھیں، مسلم ریفارمرز اینڈ دا سوشیو کلچر اسپیکٹس آف مسلم انڈیا۔ ٹاپک ہے ہمارا مسلمان مصلحین یعنی مسلم ریفارمرز جو تھے وہ کون تھے۔ بر صغیر کا آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر سے کیا مراد ہے۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہوگی تھی، یعنی جہاں پہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دو قومیں آباد تھی اسے جو ہے وہ بر صغیر کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو دو قومی نظریے کی ابتدا ہے، جب مسلمان وہاں آئے تھے تو وہاں پہ مطلب اس کے ساتھ ہی یہ چیزیں جو ہے ان کا آغاز ہو گیا تھا کہ وہاں مطلب مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ دو بڑی قومیں جو ہیں وہ آباد تھیں، اور ان دو بڑی قوموں کے اندر مسلمان جو ہیں کچھ علاقوں کے اندر ان کی اکثریت زیادہ تھی اور کچھ کے اندر ہندوؤں کی اکثریت زیادہ تھی، تو لہٰذا اس نظریے کے ساتھ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت کی صورتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی 1867 کے اندر۔ 1867 میں سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ دو الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کس سن کے اندر کہا تھا؟ 1867 میں انہوں نے کہا تھا، اور کس نے کہا تھا؟ سر سید احمد خان نے کہا تھا۔ یہ شارٹ کوسچن بھی بن گیا اور MCQ بھی بن گیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دو الگ قومیں ہیں اور یہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو ہم اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی نے، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ اب یہ ڈیفرنٹ ڈیٹس ہیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے یہ بات کی تھی، 1879 میں جمال الدین افغانی نے کی، پھر 1890 میں عبدالحلیم شرر انہوں نے کی، اور 1920 میں جو مولانا مرتضیٰ احمد مکیش تھے انہوں نے بات کی۔ علامہ محمد اقبال نے 1938 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ نیکسٹ آتا ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی پہلو، سوشیو کلچرل اسپیکٹس آف مسلم انڈیا۔ نظریہ پاکستان جو ہے یہ ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے، یعنی نظریہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ہمیں ایک مخصوص قسم کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور تہذیب اور ثقافت ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ بغیر کسی شک کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کی جو مسلم تہذیب و ثقافت ہے اس پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے، ٹھیک ہے، اسلام کا غلبہ نظر آتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی، ٹھیک ہے، منفرد کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، نسلی و تمدنی، نسلی سے مراد ہے جو نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور تمدن سے مراد ہے جو ان کا رہن سہن ہوتا ہے، تاریخ، ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی جو روایات ہیں انہوں نے نشو و نما پائی، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری مختلف قومیں جو ہیں وہ آ کے آباد ہوئی، اور ہر قوم جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی روایات اور ثقافت لے کے آئی، اور انہوں نے اس حصے کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ایسے وہ تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا، یعنی جو قومیں یہاں آ کے آباد ہوتی رہی وہ اپنی ثقافت، اپنا ورثہ، اپنی زبان، اپنا کلچر، یہ ساری چیزیں جب ساتھ لے کے آتی رہی تو مسلمانوں نے وہ تمام چیزیں اپنا لی جو کہ اسلامی روایات جو ہیں ان کے منافی نہیں تھی، ان کے خلاف نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر بھی مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار جو ہیں ان کا ہمیشہ سے تحفظ کیا، مطلب انہوں نے ان کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ آتا ہے اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی نظریہ پاکستان سے آگاہی جو ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ آپ کی جو بک ہے اس کے اندر ایکسرسائز میں کوسچن بھی ہے یہ آپ کے۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ تاریخ اور صورتحال کے پیش نظر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ چیز
موجودہ حالات میں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے انہیں پاکستان کی جو تخلیق ہے، یعنی پاکستان جو ہے کس طرح سے وجود میں آیا اور اس کی وجود میں آنے کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، انہیں کس طرح کے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں کے علم میں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، اس کے اندر ایک کوشچن آپ کے لیے چھوڑا ہے، کرٹیکل تھنکنگ کوشچن ہے، اس کو تنقیدی سوچ کا سوال ہے کہ اگر انگریز ہندوستان کو تقسیم نہ کرتے تو کیا مسلمان اور دوسری اقلیتوں کو متحدہ ہندوستان میں مساوی حقوق حاصل ہو سکتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جتنی بھی ہماری تاریخ ہے، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، تو اس کے اکارڈنگ اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ٹو نیشن تھیوری، اوریجن اینڈ ایویلیویشن، یعنی دو قومی نظریہ، ابتدا اور ارتقاء، یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا اور پھر اس کا اختتام اور انجام جو ہے وہ کیا ہوا۔ دو قومی نظریے سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکی۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، یعنی علیحدہ ان کی شناخت ہے، علیحدہ پہچان ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے جو دو قومی تصور کی بنیاد ہے اس پر ہی مسلمانوں کو کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال کر اپنا جو زندگی ہے اس کو گزار سکیں۔ تو یہ چھوٹا سا اس کا تھا کہ مطلب ابتدا کس طرح سے ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کا اختتام جو ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ نیکسٹ آتا ہے کہ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کیا ہے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا جو ہے وہ 712 یعنی محمد بن قاسم جو ہے ان کی آمد ہوئی تھی سندھ کے اندر، اور انہوں نے سندھ جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ فتح سندھ سے شروع ہوئی جب انہوں نے سندھ کے راجہ طاہر کو شکست دی تھی، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب مبلغ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی آئے، ٹھیک ہے، اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور عدل و انصاف نے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اپنا نجات دہندہ اور دیوتا سمجھنے لگے۔ عرب فاتحین اور مبلغین نے اپنے عمل اور تبلیغ سے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی اور سچی راہ دکھائی۔ تو آپ کو میرے خیال میں اس چیز کا اندازہ بھی ہوگا کہ سندھ کے اندر بہت سارے جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، صوفی ہیں، صوفیہ کرام ہیں، ان کی مطلب تعلیمات جو ہیں وہاں پہ ملتی ہیں، ان کے مزارات جو ہے وہ وہاں پہ ہیں۔ تو یہ جو خطہ ہے یہ اسی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ غزنوی اور غوری ادوار کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں مختلف مسلمان حکمرانوں نے 1857 تک حکومت کی۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی، ٹھیک ہے، مگر ہندوؤں نے کبھی بھی مسلمانوں کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور اس کا اظہار بہت پہلے البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں کر دیا تھا۔ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ جو ہے یہ کس چیز پہ بحث کرتے ہیں، اس کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ آپ 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی جسے غدر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ دو الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہندی زبان جو ہے اسے اردو زبان کی جگہ جو ہے وہ دے دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی جو تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے کوششیں جو تھی وہ اپنی تیز کر دی۔ سلسلے میں ایم اے او ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ انہوں نے 1898 میں وفات پائی، یہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ چیز ہے، انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ نامور کا مطلب ہوتا ہے مشہور و معروف، ٹھیک ہے۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا، یہ بھی شارٹ کوسچن ہے، جس میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا اور اس کا نقشہ بھی پیش کیا۔ یہ بھی شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ کس نے تجویز کیا اور کیا تجویز کیا، ٹھیک ہے۔ کتاب کون سی لکھی تھی، کب لکھی، اس کا عنوان کیا تھا، وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو یہاں ہمارا ایک چیپٹر ہوتا ہے اینڈ پاک اسٹڈی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کے MCQ آج والی ویڈیو کے اندر اور شارٹ کوسچنز کے جو آنسرز ہیں یہ آپ کو اسی طرح سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، ریٹن فارم میں۔